بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فائزہ سدوزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بھارت کے حوالے سے ہم بہت ٹائم سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بربریت کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے، کس طرح سے وہ کیا سلوک کر رہا ہے۔ لیکن بھارت کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی نازیوں والا ہے، وہ بہت ہی ایسا ہے کہ اس کو پوری دنیا میں ناپسند کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے بھارت کے خلاف، مودی سرکار کے خلاف، RSS کے خلاف، اور پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ بھارت صدیوں سالوں سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ وہ اپنے نچلے ذاتوں کے ساتھ تو کر رہا ہے، وہ وہاں کے ہندوتوا نظریہ کو دیکھتے ہوئے لوکل اور جو چھوٹی ذاتیں ہیں، جو اقلیت میں ہیں، ان کے ساتھ تو وہ ستم کر رہا ہے، مگر وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ کشمیریوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور اس بات پہ پوری دنیا بات کرنا چاہتی ہے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، مگر اس کو روکا نہیں جاتا۔ اس پر بات بہت کی جاتی ہے لیکن اس کو روکا نہیں جاتا۔ اس پر کھل کر بات ہر فورم پر عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے مقدمہ لڑتا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ یہ زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب سے پہلے اتنا اسٹرانگ جو ہے موقف کسی نے اختیار نہیں کیا، اتنا سخت جو ہے مقدمہ کسی اور نے نہیں لڑا جس طرح سے عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سنا نہیں جا رہا، اس کے باوجود چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ہر انٹرویو کے اندر، چاہے وہ ترک ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہوں، چاہے وہ کسی لوکل میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہوں، کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ کسی بھی فورم پہ جاتے ہیں تو وہ کھل کر بات کرتے ہیں کہ بھائی جہاں پہ آپ دوسری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہو، افغان طالبان کو ڈسکس کرتے ہو، باقی چیزوں کو لے کے چلتے ہو، وہاں پہ آپ کو کشمیریوں کا مقدمہ بھی رکھنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو کشمیریوں کی بات بھی کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے مودی اپنے گھٹیا نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف، اور کس طرح سے وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، اور وہ جس طرح سے ساری یہ مہم چلا رہا ہے اور کس طرح سے کشمیریوں کو مارا ہے۔ لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن بات سنی نہیں جا رہی، اس بات پر بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور اس بات پہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اب ترک ٹی وی کو بھی یہی انٹرویو میں کہا کہ بھئی بات ہونی چاہیے اور کھل کے بات ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ستم ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور بہت ٹائم سے ہو رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے دنیا کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ بات کرنی ہوگی، ہر فورم پر بات کرنی ہوگی۔ جس طرح سے آپ افغان طالبان کی بات کرتے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ افغان طالبان آ گئے، افغان طالبان یہ کر گئے وہ کر گئے، مگر آپ کو پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے معاملات کو ڈسکس کرتے ہو۔ آپ یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی بنانے والا ہے طالبان کو، پاکستان وہ ملک ہے جس نے طالبان کو بنایا، جس نے طالبان کو سپورٹ کی، مگر آپ یہ کیوں نہیں کہتے، آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ بھائی جو کشمیریوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو نازی کا جو نظریہ ہے، جس کو لے کر، جس آئیڈیالوجی کو لے کر جو ہے مودی سرکار ظلم کر رہی ہے، وہ بند ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب یہ بھی انٹرویوز کے اندر نظر آتے ہیں بولتے ہوئے، اور ابھی ریسنٹلی مودی سرکار کو بڑی شٹ اپ کال ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ مغرب ہو چاہے وہ بھارت ہو، کہ وہ کچھ اسلامی ممالک کے ساتھ، کچھ عرب ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات جو بھارت کے ہیں وہ کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے اسٹرانگ ہیں، کیونکہ ایک چیز میں کوئی دوراہے والی بات نہیں ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی اکانومی ہے اور اس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے، ملکوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس چیز کا مودی فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ عرب ملک بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، وہ قطر کے بعد، عمان کے بعد اور ترکی کے بعد یہ سارے ملک بھی اب مودی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو اپنا فاشسٹ جو تمہارا ایک نظریہ ہے اس کو بند کرو، کہ تم کسی صورت کی کشمیریوں پر ظلم نہیں کرو گے۔ اب جو ہے کویت بھی سامنے آیا ہے۔ کویت نے کیا کہا؟ کویت نے کہا کہ بھائی آپ کسی صورت بھی کشمیریوں کے ساتھ اب ظلم نہیں کرو گے، کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پورا سسٹمیٹک وائلنس ہو رہا ہے۔ صرف جو کویتی شہزادے نے کہا، کویتی شہزادے نے یہ کہا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ گروپ ہے یا گروہ ہے اور یہ دہشت گردی کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کو بند کر کے کھلی جیل کے اندر ایک رکھا ہوا ہے، یہ صرف ایک گروپ نہیں ہے، صرف چند ایک لوگ نہیں ہیں، چند ایک ہزار لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سسٹمیٹک وائلنس ہے، پورے پراپر سسٹم کے اکارڈنگ، پوری پلین کے ساتھ جو ہے وہ مودی جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، کشمیریوں کے راستے اور ان کی زندگی تنگ کی ہوئی ہے، وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اب بڑا کلیئر جو ہے وہ کویت نے کہا کہ بھائی یہ ساری چیزیں بند کرو۔ تو اس کا بھی ملک جو ہے اب عرب ملک بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور
بہت سارے نیوز پیپرز جو عرب نیوز پیپرز ہیں، جو عرب میڈیا ہے، وہ اس چیز کو اب نوٹس کرتا ہے، کوریج دیتا ہے کہ بھائی یہ جو تمہارا نظریہ ہے اور جو تمہاری سوچ ہے اس کو اپنے اوپر رکھو۔ اور ایک ریسنٹلی UAE کی جو شہزادی تھی، انہوں نے بھی یہ لکھا، انہوں نے بھی کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں مودی تم نہیں چاہیے بھارت کے لیے، بلکہ بھارت کے لیے ہمیں گاندھی جیسا شخص چاہیے جو امن کی بات کرتا تھا، جو پیس کی بات کرتا تھا، تو جو مل جل کر رہنے کی بات کرتا تھا۔ ہمیں تمہارا نظریہ نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری سوچ نہیں چاہیے، کیونکہ تمہاری جو سوچ ہے وہ نازی کی سوچ ہے کہ ہماری حکومت، اور وہ بھی وہاں پہ بھی مذہب کو دیکھ کے مذہب کو نشانہ بناتے تھے اور ریلیجن کو لے کے آتے تھے، اور تم بھی مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو۔ تو اب ہر طرف سے مودی کو شٹ اپ کال مل رہی ہے، مودی کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تم کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر تم یہ سارا کام کرو گے۔ تو بہت سارے ممالک نے جو ہے بولنا شروع کر دیا ہے، بات کرنا شروع کر دی ہے۔ تو عمران خان صاحب سے بھی جو ترک ٹی وی نے انٹرویو لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف آپ رسمی بات کرتے ہیں، ہر کسی بھی فورم پہ جا کے کشمیر کا جو اب موقف اٹھاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ رسمی بات نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم ہر فورم پہ بات کریں گے۔ اور بہت سارے انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں زندگی میں، بہت ساری ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جو اسی طرح سے ہر فورم پر ڈسکس ہوتی رہی ہیں، اور پھر بعد میں وہ بہت اپر لیول تک پہنچی ہیں، انہیں تقویت ملی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے ہوگا کہ ہم ہر فورم پہ ڈسکس کریں گے تو آبویسلی کشمیر کا موقف مزید اسٹرانگ ہوگا اور کشمیر کو انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ طالبان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دیتے تو ان کو طالبان خان بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو طالبان خان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا معاملہ ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم جب کہتے تھے یہ جو بائیڈن کو، اور اس ٹائم پہ انتظامیہ میں بیٹھتے تھے کہ بھائی کسی بھی صورت جنگ کسی معاملے کا حل نہیں ہے، اور ہم پوری دنیا میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے یا دو الگ الگ جو دنیایں آباد ہونا چاہ رہی ہیں، یعنی سپر پاورز الگ الگ ممالک کو اپنے ساتھ ملا رہی ہیں اور ایک الگ الگ دنیا بننے جا رہی ہے، اس میں صرف جھگڑا ہے، اس میں سکون نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ امن سے اور مل کر رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی پوری اس میں اندر انٹرویو کے اندر بھی یہ موقف بڑا کلیئر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کو سپورٹ اس حوالے سے اس سینس میں کر رہے ہیں، یا پھر کیونکہ ہماری اس سائڈ پہ بھی، یعنی سرحد کے اس سائڈ پہ بھی پاکستان کے اندر بھی پختون جو ہے وہ رہ رہے ہیں، ایک مذہب کا بھی تھوڑا سا انوالومنٹ آ جاتی ہے۔ اب اسی مسلمان ہیں وہ، تو مسلمانوں کی یہ ایک خواہش ہے کہ اچھی بات ہے، بہت سارے پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے، اور وہ خوش ہیں کہ جو افغانستان کے مسلمان ہیں، جو افغانستان کے لوگ ہیں، افغان طالبان ہیں، انہوں نے 20 سال جو ہے غیر ملکیوں کے خلاف جہاد کیا ہے، اور آبویسلی وہ اس کو جہاد کہتے ہیں کہ ایک زبردستی کوئی دوسری قوم مسلط تھی، تو وہ خوش ہیں، اور یہ پازیٹیو ایک گسچر ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور سب لوگ سکون سے رہیں اور وہ ایک اچھے دنیا کے ساتھ مل کر رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جو عمران خان کے مختلف انٹرویوز سے بھی سامنے آتی ہیں کہ عمران خان صاحب بیسکلی چاہتے کیا ہیں، لیکن ان کی باتوں کو اور ان کی انٹرویوز کو توڑ روڑ کے بیان کیا جاتا ہے۔ امریکہ جو اپنی ہار کی سارا جو ہے اپنے ہار کا پورا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے، اور عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یا تو بکرا بنایا جاتا ہے، بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے، قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، اور جو بھی اب امریکہ کیا کر رہا ہے کہ امریکہ اپنی ہار کی ذمہ دار کی ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ذمہ دار مل جائے خطے کے اندر، اس کو وہاں پہ تو کوئی نہیں مل سکتا، اس خطے کے اندر مشرق اور یہ ان جگہوں پہ مشرقی سائڈ پہ اور یہ ایشیا کے جو بھی خطے ہیں، اس میں پاکستان کو اس نے آسان ٹارگیٹ بنایا، اور وہ پاکستان پر الزام ڈال رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے، حالانکہ پاکستان نے جانوں کی قربانیاں دی، 80,000 لوگ جو ہے وہ بیچارے ان کی جانیں گئی، اور اس طرح سے بہت زیادہ نقصان ہوا، لوگ بے گھر ہوئے، بہت تکلیف ہوئی، بہت ہمارے شہداء اس میں شامل ہیں، عام لوگ شامل ہیں۔ تو یہ نقصان تو بہت بڑا نقصان تھا جو پاکستان نے اٹھایا۔ تو عمران خان صاحب ہر فورم پر یہ بھی یاد دلاتے ہیں امریکہ کو کہ بھائی تم اپنی ہار کا ملبہ ہمارے اوپر مسلط نہ کرو، اور یہ چیز 20 سال پہلے بتائی گئی تھی، اور بہت سارے تجزیہ نگار بھی یہ کہتے تھے، اور عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف تھا کہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امریکہ کو وہاں پہ اپنا ساری چیزیں سرو کرنی پڑی، اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد، پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد، اپنی طاقت انویسٹ کرنے کے بعد امریکہ کیا لے کے گیا؟ صرف ایک بدنامی اور ہار لے کے گیا، اور وہ پیچھے ایک ایسے ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور جا کے چھوڑ کے چلا گیا ہے
کہ جہاں پر وہ جنگ اور جہاں پر وہ یہ سارا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی تم چلے گئے ہو لیکن اب اس میں کوئی پازیٹیو رول پلے کرو. اب وہاں سے بیٹھ کے کبھی اس کو ذمہ دار ٹھہرانا کبھی اس کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب تم یہاں پہ کوئی پازیٹیو رول پلے کرو, دنیا کا ساتھ دو اور اس ملک کو ایکسیپٹ کرو تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ پرسکون زندگی گزار سکیں. تو بڑا عمران خان کا موقف بڑا کلیئر ہے, بڑا اچھا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم کسی بھی فورم پر آپ کی بات کر سکیں, اور یہ فورم آپ کے لیے بیسٹ فورم ہے, اور اس پر اگر کوئی بھی ایشو ہوگا وہ ڈسکس کیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنے میزبان حیثیت سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.